اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ رہے ہیں پانچواں خیار جو ہے خیار التاخیر ہے. کیا ہے یہ؟ خیار التاخیر. کیسے ہوگا؟ کہہ رہے من باع شیئا، اگر کوئی چیز بیچے جیسے گھر وغیرہ، ولم یقبض الثمن، اور قیمت اس نے وصول نہ کی ہو، ولا سلم السلعۃ، اور سامان کو سونپا بھی نہ ہو، ولم یشترط التأخیر، اور تاخیر کی کوئی شرط بھی نہ لگائی ہو، نہ مکان کے دینے میں نہ پیسے کے لینے میں. تاخیر سے مراد سمجھ میں آ رہا؟ نہیں کہتے کہ کوئی چیز بیچتا ہے کہتے بھئی 1 سال میں پیسہ دے دوں گا، یا ابھی گھر خالی نہیں کر سکتا، ابھی ہمارے یہاں ہمارا کام دوسرا گھر کا چل رہا ہے، جب دوسرا کوئی گھر ہمیں مل جائے گا تب اس گھر کو ہم تمہیں بیچ دیں گے. صحیح، تو مہینے بھر کا وقت جائے گا. تو کہہ رہے ہیں اگر اس طرح کی کوئی شرط انہوں نے نہ لگائی ہو، لزم البیع 3 ایام، تو بیچنا واجب ہو جائے گا 3 دن کے اندر. مثال کے طور پر من باع شیئا، کہ کسی نے کوئی چیز بیچا، ولم یقبض الثمن، لیکن اس کو پیسہ نہیں ملا، ولا سلم السلعۃ، اور اس نے سامان بھی سامنے والے کو نہیں دیا، ولم یشترط التاخیر، اور تاخیر کی کوئی شرط بھی نہیں لگائی، لزم البیع 3 ایام، تو 3 دن کے اندر بیچنا اور لینا کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا. یعنی کیا مطلب؟ ایک تو یہ ہے کہ غلام علی اپنا گھر شارب کو بیچ رہے ہیں، غلام علی نے شارب کو بیچا، شارب نے 2 مہینے کی مدت مانگی، انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے ہمیں بھی مہینہ بھر کام ہے، ابھی گھر خالی نہیں کر سکتا. بات آئی گئی تو ایسے میں بیچنا واجب نہیں ہے جب بات ہوئی. لیکن ایک ہے کہ پیسہ انہوں نے شارب نے نہیں دیا، غلام علی نے سامان بھی نہیں سونپا، لیکن سودا ہو گیا، تو ایسے میں 3 دن کے اندر غلام علی پر لازم ہے کہ وہ کیا کریں؟ وہ چیز کس کو بیچ دیں؟ شارب کو بیچ دیں. فَإِن جَاءَ الْمُشْتَرِي، اگر اس بیچ مشتری آ جائے 3 دن کے اندر، سمجھ رہے ہو؟ گراہک آ گیا آپ کے پاس لینے کے، فَهُوَ أَحَقُّ بِالسَّلْعَةِ، تو وہ اس سامان کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا. سمجھ میں آئے بیٹا؟ وَإِن مَضَتْ كَانَ لِلْبَائِعِ الْفَسْخُ، اگر وہ 3 دن گزر جائیں تو بائع بیچنے والا اپنے اس بیع کو فسخ کر سکتا ہے. مطلب واضح ہوا کیسے فسخ کر سکتا ہے؟ فسخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن کا آپ کو اختیار ہے. آج ہماری آپ کی بات ہوتی ہے کسی چیز کو بیچنے کو لے کے، 3 دن تک اگر آپ نہیں آتے ہیں، اگر 3 دن کے اندر آپ آ جاتے ہیں لینے تو آپ کو ہم پہلے بیچیں گے، کسی اور کو ہم پھر بیچ نہیں سکتے. لیکن اگر 3 دن تک آپ نہیں آتے ہیں تو بائع جو ہے سودے کو، ایک ہے کہ پیسہ دے دیا ہے سامان لینے نہیں آئے تو ایک الگ مسئلہ ہے، نہ پیسہ دیا نہ سامان لیا، تو ایسے میں کیا کرے گا؟ صرف 3 دن انتظار کرے گا، 3 دن کے بعد وہ کسی اور کو بیچ سکتا ہے. وَلَوْ تَلَفَتِ السَّلَعَةُ كَانَتْ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ، اگر اس 3 دن میں وہ سامان برباد ہو جائے، كَانَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ، تو یہ نقصان بائع کا ہوگا. عَلَى كُلِّ حَالٍ، ہر حالت میں. عَلَى كُلِّ حَالٍ پہ جائیے، 2 نمبر کا حاشیہ یہ دیکھ لیتے ہیں. یعنی وَلَوْ تَلَفَ الثَّمَنَ كَانَ مِنَ الْمُشْتَرِي بِقَاعِدَةِ كُلُّ مَبِيعٍ تَلَفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ وَالْقَاعِدُ تَجْرِي فِيهِمَا. اب یہاں پہ دیکھیں 3 دن تک اگر اس سامان میں کچھ ہو جائے گا تو وہ نقصان خریدنے والے کا ہوگا کہ بیچنے والے کا؟
بیچنے والے. بھائی غلام علی نے اپنا گھر بیچا، شارد نے گھر لیا، سودا ہوا، بات پیسہ طے ہو گیا، ابھی نہ تم نے پیسہ دیا نہ انہوں نے مکان دیا. 3 دن تک آپ کا حق ہے کہ آپ آئیں گے تو آپ ہی کو ملے گا. لیکن اس بیچ کیا ہوا کہ بلڈوزر چل گیا مکان پہ غلام علی، تو نقصان تمہارا ہوگا کہ غلام علی کا ہوگا؟ غلام علی کا ہوگا. تو چونکہ جو بیچ رہا ہے یہ نقصان اس کا ہوگا. علی کل حال، ہر حالت میں. وما لا بقاء له، اگر کوئی ایسی چیز ہو جو باقی نہ رہتی ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں کئے دن خیار رہے گا؟ یثبت الخیار فیہ یوما، اس میں خیار کئے دن ثابت ہوگا؟ 1 دن ثابت ہوگا. یعنی بائع کیا کرے گا؟ 1 دن تک انتظار کرے گا. اگر اس میں اس بیچ لینے والا آ گیا تو وہ کسی اور کو نہیں بیچے گا، جس سے بات ہوئی ہے صرف اسی کو بیچے گا. ہاں اگر اس بیچ نہیں آیا، مثلا فرقان کا باغ تھا، فرقان پھل باقی رہنے والی چیز ہے، سبزیاں باقی رہنے والی چیز ہیں نہیں نا، تو ایسے میں اس کا خیار کئے دن رہے گا؟ 1 دن. علی اصغر آئے، علی اصغر نے آ کے فرقان سے کہا کہ میں تمہارا جتنا باغ میں پھل ہے سارا لے لوں گا، تو علی اصغر کا کئے دن انتظار کیا جائے گا؟ 1 دن. 1 دن کے اندر یہ آئیں گے تو ان کو ملے گا باقی، ورنہ پھر یہ آزاد ہوں گے، جس کو چاہیں بیچیں. پر ایسی چیز جو باقی رہنے والی ہے، اگر کسی سے بات چیت ہو جاتی ہے، پیسے طے ہو جاتے ہیں لین دین کے، تو اس کو کئے دن اختیار رہے گا؟ 3 دن. 3 دن میں اگر وہ سوائے یہ کہ کوئی شرط لگ جائے کہ ہماری ایف ڈی پوری ہونے والی ہے، 2 مہینے بعد پوری ہوگی، آپ کو پیسہ دے دوں گا، صحیح، میرا ریٹائرمنٹ کا پیسہ ملنے والا ہے، آپ کو پیسہ دے دوں گا، اتنا ٹائم اس میں جائے گا، میری LIC پورے ہونے والی ہے، اتنا ٹائم جائے گا، ابھی اتنا دے دوں گا، باقی بعد میں دے دوں گا. آپ اس پہ راضی ہوتے ہیں تو پھر آپ کسی اور کو سامان نہیں بیچ سکتے. پھر کس کو بیچیں گے؟ اسی شخص کو بیچیں گے. تو یہ خیال سمجھ میں آیا، خیار تاخیر. اب آگے دیکھ لیجئے السادس، خیار الرؤیا، رویت کا خیار. رویت جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ رویت کہتے ہیں دیکھنے کو. فمن اشترى موصوفا غیر مشاہد، اگر کسی نے کوئی چیز صرف بتائی ہوئی بات پر خریدا، غیر مشاہدین، جسے دیکھا نہیں تھا، کان للمشتری خیار، تو مشتری کو ایک خیار ہے، الفسخ اذا وجدہ دون الوصف، فسخ کرنا جب اس چیز کو کیسے پائے؟ وصف بتائی ہوئی صفت سے جدا پائے. کیسے آج کل ہوتا ہے، آن لائن میں آپ کوئی چیز منگاتے ہیں، دیکھنے میں تو بڑی اچھی لگتی ہے، اس میں اچھے اچھے صفات بتائے رہتے ہیں، لکھے رہتے ہیں، پتہ چلا جب پروڈکٹ آپ کے سامنے آیا تو اس کوالٹی کا نہیں ہے جس کوالٹی کا آپ نے کیا کیا تھا؟ دیکھا تھا. تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ ایسی صورت میں آپ کو فسخ کرنے کا اختیار ہے. دیکھنا بیٹا، وَلَوْ لَمْ يُشَاهِدُهُ الْبَائِعُ، اگر بائع نے دیکھا نہیں تھا، وَبَاعَهُ بِالْوَصْفِ، اور بیچ دیا وصف پہ، فَظَهَرَ أَجْوَدْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ. ہاں مولانا، شوف 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 مرہ ثانیہ، شو اصطلاح مانا. کہہ رہے ہیں اگر کسی نے کوئی چیز بیچ دی، دیکھی نہیں تھی، پتا چلا یہ کیا نام اس کا، فرقان گھر بھی نہیں گیا، ان کے بھائی نے افریقہ سے موبائل بھیجا تھا. اب فرقان کو نہیں پتا وہ موبائل کون سا ہے، باہر کس کو بھیج دیا؟ علی اصغر کو، کہ لا دو 10,000 دو، جو موبائل آیا تیرا. بعد میں جب دیکھا فرقان نے کہا یہ تو ایپل والا ہے، صحیح، تو پھر خیار کس کے لیے ہو جائے گا؟ بائع کے لیے. بائع چاہے گا تو اپنے سودے کو فسخ کر دے گا. سمجھ میں آیا بیٹا؟ کہہ رہے ہیں وَلَوْ لَمْ يُشَاهِدُهُ الْبَائِعُ، جو سامان بائع بیچ رہا اس نے دیکھا نہیں ہے، وَبَاعَهُ، لیکن اس کو بیچ دیا، بالوصف، صرف صفت بتا کے ایسا ایسا ہے، فَظَهَرَ أَجْوَدْ،
لیکن وہ سامان کیا نکلا؟ اس سے اچھا نکل گیا جتنا جو بتایا تھا. قال الخيار للبائع، تو بائع کو اس وقت کیا ہے؟ اختیار ہے. کیسے بھنگاری والا گھر میں آیا میں نے کہا جاؤ گودام میں پڑا ہوا اٹھا کے لے جاؤ. نکال کے لایا تو دیکھا ہے نہیں ہے، تو اس کی ویلیو تو ابھی تو ایک دم صحیح ہے، اس میں کسی طرح کی پریشانی نہیں، نہ ٹوٹا ہے نہ پھوٹا ہے. خالی اگر جھاڑ جھپٹا کر دیا جائے تو ایک دم صاف ہو جائے گا. اس کی قیمت اتنی ہو سکتی ہے، بھنگار والی قیمت میں نہیں جائے گا. تو آپ چاہیں تو اس سودے کو کیا کر دیں؟ رد کر دیں، آپ کے اختیار میں ہوگا. سابع کیا ہے؟ خیار العیب. خیار العیب کیا ہے؟ وسیاتی، یہ پورا ایک باب آئے گا عیب کے بارے میں. مولانا پورا ایک باب آئے گا عیب کے بارے میں. والخیار موروث، اور خیار کیا ہوتا ہے؟ موروثی ہوتا ہے. کیا مطلب؟ والمبیع اذا تلف قبل القبض کان من مال البائع. خیار و موروثون سے مراد سمجھ میں آ رہا ہے بیٹا کیا ہے؟ یہ خیارات ایسا ہے جو اختیارات آپ کو دیے گئے، مثلا خیار الحیوان، 3 دن تک کا اختیار ہے کہ نہیں مشتری کو؟ پتا چلا کہ زید لے کے آیا بکری، 3 دن تک اختیار اس کا تھا، لیکن آج ہی بکری لایا، مر گیا راست میں. تو خیار، وہی خیار کس کو مل جائے گا؟ اس کے بیٹے کو. صحیح ہے، وراثت میں ملے گا. تو اس 3 دن کے اندر جو وارث ہوں گے وہ اپنے حساب سے. والمبیع اذا تلف قبل القبض، اور بیچا ہوا سامان اگر سونپنے سے پہلے برباد ہو جائے، کان من مال البائع، تو یہ نقصان کس کا ہوگا؟ بیچنے والے کا ہوگا. وَإِن تَعَيَّبَ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي، اگر اس بیچ لینے سے پہلے، سامان سودا ہونے سے پہلے ہی کیا ہو گیا؟ اس میں عیب واقع ہو گیا. تخیر المشتری، تو مشتری کو کیا ہوگا؟ اختیار ہوگا. بین الرد والامساک بالعرش، کہ سامان کو واپس کر دے، یا جو صحیح سامان اور عیبدار سامان کی ریٹ کا فرق ہے وہ پیسہ لے کر راضی ہو جائے. یعنی پتا چلا جو موبائل میرا 30,000 روپے کا تھا، اس کی اب اسکرین ٹوٹ گئی. آج ہم نے سودا کیا، اپنا موبائل بیچ دیا شارب کو. میں نے کہا 30,000 روپے دے دو اور اس کو لے جاؤ. شارب نے سودا کر لیا. پتا چلا اگلے دن جب شارب لینے آ رہے ہیں تو موبائل کی اسکرین ٹوٹ گئی ہے. تو ایسے میں کیا ہوگا؟ اب شارب کو اختیار ہے کہ شارب یہ موبائل لے، یا پھر اس کی قیمت کر کے جو فرق ہوتا ہے صحیح موبائل اور ٹوٹی ہوئی اسکرین کے موبائل کا، اس فرق کو مائنس کر کے موبائل کو خریدیں. کہہ رہے ہیں والمبیع اذا تلف، کہ اگر بیچا ہوا سامان برباد ہو جائے، قبل القبض، سونپنے سے پہلے، کان من مال البائع، تو یہ بائع کا نقصان ہوگا. وَإِن تَعَيَّبَ، اگر عیبدار ہو جائے، تخیر المشتری، تو لینے والے کو اختیار ہے، بین الرد، واپس کرنے کے درمیان، والامساک، اور لینے کے درمیان، بالعرش. عرش کہتے ہیں وہ پیسہ جو صحیح سامان اور خراب سامان میں جو فرق ہوتا ہے اس فرق کو لینے کا. والحمدللہ رب العالمین.